ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محترم حضرات، اس سے پہلے ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو، تقریباً 13 سال کی سیرت کو مختصر طور پر سماعت فرمایا، اور ان 13 سالہ مدت میں آپ نے غور کیا ہوگا، تدبر کیا ہوگا، فکر کیا ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب غار حرا میں حضرت جبریل علیہ السلام وحی لے کر آئے، اس وقت سے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج میں جا کر آنے کے بعد اور بیعت عقبہ کبریٰ کے بعد تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح ستایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر طرح سے ستایا گیا۔ کبھی آپ کے پیٹھ پر اجڑی ڈال دی جاتی تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت و تبلیغ سے پیچھے ہٹ جائیں۔ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر کانٹے بچھائے جاتے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کی جو تبلیغ کر رہے ہیں اس سے رک سکیں۔ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب و شتم کیا جاتا، زبان دراز کی جاتی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ اس کام کو لے کر آگے بڑھے اور اللہ رب العالمین کی تبلیغ کرتے رہے، دین اسلام کی تبلیغ کرتے رہے۔ یہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی نہیں تھا، بلکہ آپ کے اصحاب کو بھی ستایا جاتا تھا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کون بھول سکتے ہیں؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے آتا ہے، مکہ کے رؤساء چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھوں میں ان کے گلے پر رسی ڈال کر چھوٹے بچوں کے ہاتھ میں دیتے، ان کو لے کر جاؤ اور مکہ کے وادیوں میں پہاڑوں پر ان کو لے کر گھومو پھرو۔ یہ چھوٹے چھوٹے بچے حضرت بلال جن کا مقام اتنا بڑا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مقام، ان کے مرتبے کی، ان کے فضیلت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان مبارک سے سنائی ہیں۔ اس بلال کو لے کر چھوٹے چھوٹے بچے مکہ میں گھوما کرتے، پھرا کرتے تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انتہائی تکلیف دی جاتی اور کہا جاتا کہ تم اسلام سے پلٹ کر آؤ۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے هو اللہ احد، نہیں اللہ ایک ہے کا نعرہ لگاتے ہیں۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے چچا چٹائی میں لپیٹ کر نیچے سے دھواں دیتے، صرف اس لیے کہ وہ اسلام سے نکل آ جائیں، وہ اسلام کو چھوڑ کر پھر اپنے آبا و اجداد کے دین پر، اپنے ملت کے دین پر پھر واپس آ جائیں۔ لیکن حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان مصیبتوں کو جھیلتے۔ اور اسی طرح حضرت عمار، یاسر اور حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کون بھول سکتا ہے؟ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تو اتنا بربریت کیا گیا، اتنا ظلم کیا گیا، ابو جہل حضرت سمیہ کے پاس آیا اور کہا کہ اے سمیہ اسلام سے پلٹ جاؤ۔ سمیہ نے کہا کہ میں اسلام سے ہرگز نہیں پلٹوں گی، میں نے اسلام قبول کیا ہے، اسلام سے میں نہیں پلٹنے والی۔ ابو جہل نے کہا پلٹ آؤ ورنہ انجام بہت ہی خطرناک ہوگا۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی جو جی چاہے کر لو، اسلام ایک مرتبہ میں لے کر آئی ہوں، اب اسلام سے پلٹنا گوارا نہیں کرتی۔ ابو جہل غصے میں آیا، 2 اونٹ لیا، ایک کا رخ مشرق کی طرف اور دوسرے اونٹ کا رخ مغرب کی طرف کیا۔ سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ایک ٹانگ ایک اونٹ سے باندھی اور دوسری ٹانگ دوسرے اونٹ سے باندھا۔ پھر اس کے بعد نیزہ لے کر آیا، نیزہ جو نوکیلا ہوتا ہے وہ نیزہ لے کر آیا اور حضرت سمیہ سے کہنے لگا کہ سمیہ اسلام سے پلٹ جاؤ ورنہ انجام بہت خطرناک ہوگا۔ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر بار انکار کرتی۔ ابو جہل تیش میں آ کر نیزہ اٹھاتا ہے، اٹھا کر حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شرمگاہ میں مار دیتا ہے۔
ان کے زبان سے چیخ نکلتی ہے اور پھر ان کی گردن ڈھلک جاتی ہے، انتقال ہو جاتا ہے۔ اس ظالم نے اسی پر اکتفا نہیں کیا بلکہ غلاموں سے کہا کہ اونٹوں کو ہانک دو، بھگا دو، دوڑا دو۔ دونوں اونٹ بھگا دیے گئے، دوڑا دیے گئے، جس کی وجہ سے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی لاش 2 ٹکڑوں میں ہو کر گر پڑی۔ تو یہ ظلم، یہ بربریت کفار مکہ دیا کرتے تھے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ جب یہ ظلم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تو صحابہ کرام کو حکم دیا کہ مکہ چھوڑ کر اسلام کو بچانے کے لیے، دین کو بچانے کے لیے دار الکفر سے دار الامن یعنی مکہ سے مدینے کی طرف کوچ کر جاؤ، نکل جاؤ، ہجرت کرو۔ ہجرت کرنے کا مطلب یہ تھا کہ اپنی جان، اپنی مال، اپنی دولت، اپنی ہر چیز کو چھوڑ چھاڑ کر صرف اللہ رب العالمین کی خاطر، اسلام کی خاطر، اسلام کو بچانے کے لیے اپنی جان کو لے کر ایک جگہ چھوڑ کر دوسری جگہ، امن کی جگہ چلے جائیں۔ لہذا صحابہ کرام ہجرت کر کے مدینے کی طرف جانے لگے۔ سب سے پہلے ہجرت کرنے والے ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو بیعت عقبہ کبریٰ سے 1 سال پہلے انہوں نے ہجرت کی۔ ان کے تعلق سے آتا ہے جب یہ ہجرت کرنا چاہے تو ان کے سسرال والے، ان کے گھر والے ان کے پاس آئے۔ سسرال والوں نے کہا کہ تم مکہ چھوڑ کر مدینہ جا رہے ہو اور ہماری بچی تمہارے ساتھ ہے، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ لہذا انہوں نے ان کی بیوی کو چھین لیا، سسرال والوں نے۔ ابو سلمہ کے گھر والوں کو بڑا تاؤ آیا، تیش آیا، کہنے لگے کہ تم ہمارے اس آدمی سے اپنی بچی کو چھین لیے، لہذا ہم اب ان کے بچے کو چھین لیتے ہیں، یہ بچہ ہمارے ساتھ رہے گا، اس بچی کے ساتھ نہیں رہے گا۔ دونوں فریق نے ان کے ایک ہاتھ کو، بچے کے ایک ہاتھ کو پکڑا اور کھینچم تانی کرنے لگے، یہ ادھر کھینچ رہے ہیں، وہ ادھر کھینچ رہے ہیں، جس کی وجہ سے بچے کا ایک بازو اکھڑ گیا۔ الغرض ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ تنے تنہا مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کر گئے۔ یہ دیکھیے اسلام کو بچانے کی خاطر صحابہ کرام نے کس طرح سے کام لیا، کس طرح سے اپنا مال، دولت، جاہ و حشمت، رشتہ دار، اعزاء و اقارب کو چھوڑ کر صرف اسلام کی خاطر مکہ سے مدینے کی طرف ہجرت کرنے لگے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ آج میں اگر کہہ دوں کسی کو کہ حیدرآباد چھوڑ کر آپ فلاں جگہ چلا جاؤ، کیا آپ چلے جائیں گے؟ ہرگز نہیں جائیں گے۔ آپ سوچیں گے اپنے اعزاء کے بارے میں، اپنے اقارب کے بارے میں، اپنے رشتہ دار کے بارے میں، اپنے بیٹوں کے بارے میں، اپنے مال کے بارے میں، اپنے بچوں کے بارے میں سوچیں گے، 1 بار نہیں، 1000 بار نہیں، 1,00,000 مرتبہ سوچیں گے۔ پھر اس کے بعد جو نتیجہ نکلے گا وہ انکار کر رہے گا کہ میں اپنے بچوں کو، اپنے خاندان کو، اپنے وطن کو چھوڑ کر جانے والا نہیں ہوں۔ لیکن صحابہ کرام نے اسلام کی خاطر، اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جیسے حکم ملا، اپنی تمام چیزوں کو چھوڑ کر مدینے کی طرف ہجرت کرنے لگے۔ ان میں ایک ہے حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ جب مدینہ ہجرت کرنا چاہا تو کفار مکہ نے کہا کہ اے صہیب، جب تم یہاں آئے تو انتہائی حقیر تھے، فقیر تھے، غریب تھے، تمہارے پاس مال نہیں تھا، یہاں آنے کے بعد تم مالدار ہو گئے، دولت مند ہو گئے، اور جب یہاں سے تم جا رہے ہو تو اپنے ساتھ ساتھ مال و دولت کو بھی لے جا رہے ہو، یہ کیسے ممکن ہے؟ حضرت صہیب نے کہا اچھا یہ بتاؤ، اگر میں یہ مال، یہ دولت، یہ حشمت، یہ روپیہ، یہ دینار و درہم یہیں چھوڑوں گا تو کیا تم مجھے مکہ سے مدینہ جانے دو گے؟ کفار مکہ نے کہا ہاں، ایسی صورت میں ہم تمہیں مکہ سے مدینہ جانے دیں گے۔ لہذا حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ اللہ رب العالمین کی خاطر اپنا مال، اپنی دولت، روپیہ، دینار و درہم سب کچھ مکہ چھوڑ کر مدینے کی طرف ہجرت کرنے لگے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معلوم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صہیب نے نفع اٹھایا، صہیب نے نفع اٹھایا۔ اسی طرح عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ، عیاش رضی اللہ تعالیٰ، ہشام بن عاص بن وائل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک جگہ بیٹھ کر آپس میں طے کیا کہ ہم فلاں جگہ صبح دم اٹھ کر ایک جگہ جمع ہو کر
ہجرت کریں گے مدینے کی طرف. طے شدہ مقام پر حضرت عیاش رضی اللہ تعالیٰ اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ پہنچ گئے، مگر ہشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ کے رؤساء نے، مکہ کے لوگوں نے پکڑ لیا، جس کی وجہ سے وہ ہجرت نہیں کر سکے. حضرت عمر بن خطاب اور حضرت عیاش رضی اللہ تعالیٰ دونوں نے مل کر ہجرت کی مکہ سے مدینہ کی طرف. جب یہ قباء پہنچے، قباء میں نازل ہوئے تو ابو جہل اور حارث یہ دونوں قباء آئے. آ کر عیاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگے دیکھو ہم ابھی مکہ سے آ رہے ہیں، تمہارے ماں کو دیکھ کر آ رہے ہیں، تمہاری ماں نے یہ قسم کھائی ہے کہ جب تک میں عیاش کا چہرہ نہ دیکھ لوں اس وقت تک سر میں نہ کنگھی کروں گی اور نہ میں دھوپ سے سائے کی طرف آؤں گی. یعنی انہوں نے قسم کھائی تھی کہ میں کنگھی بھی نہیں کروں گی اور دھوپ سے ہٹوں گی بھی نہیں، سائے میں نہیں آؤں گی. یہ لوگ آ کر حضرت عیاش سے کہنے لگے تمہاری ماں نے اس طرح کی قسم کھائی. یہ بات سنتے ہی حضرت عیاش کو اپنی ماں پر بڑا ترس آیا، پیار آیا. کہنے لگے میں مکہ جاؤں گا اپنی ماں کی قسم کو پورا کرنے کے لیے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے اے عیاش یہ لوگ بڑے مکار ہیں، تمہیں فتنے میں مبتلا کرنا چاہتے ہیں، لہذا ان کی بات میں نہ آؤ، ان کے بہکے میں نہ آؤ. حضرت عیاش کہنے لگے نہیں میں جاؤں گا. تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، جب تم نے یہ طے کر لیا ہے مکہ جانے کا تو یہ لو میری اونٹنی لے لو. بڑی عمدہ اونٹنی ہے، بڑی تیز روح ہے، بڑی تیز دوڑنے والی ہے. اور دیکھو اگر ان کی جانب سے تمہیں کچھ شکوک شبہات کا علم ہو جائے تو اس اونٹنی پر سوار ہو کر فوراً بھاگ کھڑے ہونا، بھاگ آ جانا واپس. لہذا حضرت عیاش رضی اللہ تعالیٰ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب سے دی گئی اونٹنی پر بیٹھے اور سفر طے کرنے لگے مکے کا. تھوڑی دور جب گئے تو ابو جہل کہنے لگا کہ بھائی یہ میرا اونٹ تو بڑا سست نکلا. حضرت عیاش سے کہنے لگا یہ میرا اونٹ تو بڑا سست نکلا، اب کیا کیا جائے گا؟ میں چاہتا ہوں اے عیاش تمہاری اونٹنی پر تمہارے پیچھے بیٹھ جاؤں، کیا تم مجھے اجازت دو گے؟ حضرت عیاش نے کہا کیوں نہیں، بیٹھ جاؤ. اونٹنی کو بٹھا دی. جیسے ہی انہوں نے اپنی اونٹنی کو بٹھا دی، حارث اور ابو جہل نے بھی اپنے اونٹوں کو بٹھا دیا. جب زمین پر اتر آئے تو دونوں حضرت عیاش کی طرف دوڑ پڑے، لپک پڑے، ان کو پکڑا، پکڑ کر رسی سے باندھا اور بندھے ہوئے حالت ہی میں مکے کی طرف لے کر گئے اور کہنے لگے کہ اے اہل مکہ، مکے والو دیکھو ہم نے اس بیوقوف کے ساتھ جیسا سلوک کیا ہے تم بھی اپنے بیوقوفوں کے ساتھ ایسا ہی سلوک کرو. یعنی ان کو مکاری کے ساتھ پکڑو، رسی کے ساتھ باندھو اور کسی بھی طریقے سے مکے سے مدینے کی طرف ہجرت نہ کرنے دو. حضرات آپ نے دیکھا کہ جو مشرکین، جو مومنین، مسلمان ہجرت کرنے کا عزم کیے تھے ان کے ساتھ مشرکین مکہ کا کیسا سلوک رہا. مشرکین مکہ پکڑا کرتے تھے اور اب تک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت نہیں کی اور بعض مشرکین کو بھی، بعض مسلمانوں کے بھی مشرکین مکہ نے پکڑ کر رکھا تھا، ان کو ہجرت کرنے نہیں دے رہے تھے. اور جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر صدیق اور حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روک رکھا تھا تاکہ اللہ رب العالمین کا جب حکم وہاں جائے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہجرت کر سکیں. جب ہجرت ہو رہی تھی مشرکین مکہ نے دیکھا کہ لوگ پے در پہ لق و دخ اپنا مال، اپنی دولت لاد پھاند کر اوس اور خزرج کے قبیلوں میں چلے جا رہے ہیں. انہیں بڑا غم ہوا اور غم کے علاوہ ان کے دل میں پھوٹنے پڑے کہ کیسے مسلمان ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ جا رہے ہیں، یہ کوئی معمولی بات نہیں. لہذا مشرکین مکہ کو ایک بڑا خطرہ لاحق تھا. مشرکین کو معلوم تھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کمال قیادت، رہنمائی کے ساتھ ساتھ کس قدر انتہائی درجہ قوت تاثیر موجود ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ادھر.
اور ان کو یہ بھی معلوم تھا کہ صحابہ میں کیسا استقلال، کیسا عزم، حوصلہ، فداکاری کا جذبہ ہے۔ ان کو یہ بھی معلوم تھا کہ اوس اور خزرج میں کتنی صلاحیت ہے، کتنی قوت ہے، طاقت ہے جنگ کرنے کی۔ بڑے پریشان تھے، اور ان کو یہ بھی معلوم تھا یہ سارے چیزیں صرف جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہو رہی ہے، لہذا وہ اوس اور خزرج کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے۔ اسی طرح صحابہ کرام میں جو جذبہ جہاد تھا، فداکاری کا، جان نثاری کا، اس سے بھی پریشان تھے، اور ایک طرف سے اس لیے بھی پریشان تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب بولتے تھے تو لوگ ان کی بات مانتے تھے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کمال قیادت کا کمال تھا۔ ان سب باتوں سے پریشان تھے، اور ان سب باتوں کی صرف ایک وجہ تھی، وہ تھی اسلام، تبلیغ۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہی کر رہے تھے۔ انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کیا جائے، کیوں نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی چراغ بجھا دیا جائے۔ اس سلسلے میں وہ مکے میں دار الندوہ ایک پارلیمنٹ ہے، وہاں پر انہوں نے ایک مجلس منعقد کی، ایک اجتماع منعقد کیا، جس میں کفار کے بڑے بڑے رؤسا تھے، جیسے ابو جہل، شیبہ بن ربیعہ، نضر بن حارث، ابو البختری، امیہ بن خلف وغیرہ وغیرہ۔ یہ تمام لوگ ایک وقت مقررہ پر دار الندوہ میٹنگ میں جو منعقد ہونے والی تھی وہاں پہنچ گئے، بیٹھ گئے۔ کہا جاتا ہے اتنے میں ابلیس ایک شیخ جلیل کی صورت میں حاضر ہوا، چادر اوڑے ہوئے، دروازے کے سامنے راستہ روک کر آ کر کھڑا ہو گیا۔ لوگوں نے پوچھا یہ کون ہے؟ ابلیس نے کہا یہ اہل نجد کا ایک شیخ ہے، تمہارا پروگرام سن کر یہاں حاضر ہوا ہے، بعید نہیں کہ تم کو اچھے اچھے مشورے دے، مشورے دینے کے لیے بھی میں تیار ہوں۔ لوگوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، دروازے کے سامنے کیوں کھڑے ہو، اندر آ جاؤ۔ اندر آ گئے۔ اب لوگ باتیں کرنے شروع کرے، ایک دوسرے لوگ تجویز دینا شروع کیے۔ سب سے پہلے ابو الاسود نے یہ تجویز دی کہ ہم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے وطن سے نکال دیں گے، اپنے شہر سے جلا وطن کر دیں گے، پھر محمد کہاں جاتے ہیں، کہاں رہتے ہیں، کیا کھاتے ہیں، کیا پیتے ہیں، ہمیں سے کوئی لینا دینا نہیں، کوئی سروکار نہیں۔ ابلیس جو کہ اس مجلس میں حاضر تھا کہنے لگا ایسا نہ کرو، اگر تم محمد کو جلا وطن کر دو گے تو کیا تم دیکھتے نہیں کہ محمد کی زبان میں کتنی مٹھاس ہے، اس کے بول کتنے عمدہ ہیں، بعید نہیں کہ وہ کسی بستی میں کسی جگہ پر نازل ہو اور لوگوں کو اچھی اچھی باتیں بتائیں، لوگ اس کے پیروکار بن جائیں، اور انہی لوگوں کو لے کر محمد پھر تم پر حملہ نہ کر دے اور تمہارے شہر میں داخل ہو کر تم کو جیسا چاہے تمہارے ساتھ ویسا سلوک کرے، لہذا یہ رائے مناسب نہیں ہے۔ اس پر ابو البختری نے کہا ہم اسے لوہے کی بیڑیوں میں جکڑ دیں گے اور اس کے موت کا انتظار کریں گے، جیسا کہ ہم نے نابغہ اور زہیر کے ساتھ کیا۔ یہ عرب کے بڑے بڑے شعراء تھے۔ جیسا کہ ہم نے نابغہ اور زہیر کے ساتھ معاملہ برتا ہے اسی طرح محمد کے ساتھ برتیں گے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروں میں زنجیریں ڈال دیں گے، محمد کو زنجیروں میں جکڑ دیں گے اور ان کی موت کا انتظار کرنے لگیں گے۔ ابلیس نے کہا کہ یہ بھی رائے مناسب نہیں ہے، یہ بات بھی ٹھیک معلوم نہیں ہوتی، کیونکہ کسی بھی طریقے سے محمد کے اصحاب کو بات معلوم ہو جائے گی، محمد کے اصحاب آئیں گے اور ان کو چھڑا کر لے کر جائیں گے، بعد میں پھر ایک فوج تیار کر کے یہ لوگ تم پر حملہ نہ کر بیٹھیں، اس لیے یہ رائے بھی مناسب نہیں ہے۔ ایک اور شخص اٹھا، یہ دونوں تجویز پارلیمنٹ دار الندوہ میں رد کی جا چکی تھی، پارلیمنٹ نے ان دونوں تجویزوں کو قبول نہیں کیا، تو تیسری ایک مجرمانہ تجویز یہ پیش کی گئی، اور اسے پیش کرنے والا مکہ کا بڑا مجرم ابو جہل تھا۔ اس نے کہا کہ اس شخص کے بارے میں یعنی محمد کے بارے میں میری ایک رائے ہے، میں دیکھتا ہوں کہ اب تک تم لوگ اس پر نہیں پہنچے۔ لوگوں نے کہا اے ابو الحکم کیا رائے ہے، رائے تو بتاؤ۔ ابو جہل نے کہا میری رائے یہ ہے کہ ہم ہر قبیلے سے ایک مضبوط صاحب نسب نوجوان کا انتخاب کر لیں، پھر ہر ایک کے ہاتھ میں ایک تیز دار
تلوار تھما دیں اور سب کے سب اس شخص کا یعنی محمد کا رخ کریں اور اس طرح یک بارگی میں یک لخت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تلوار مار کر قتل کر دیں. جیسے ہی ایک آدمی نے تلوار ماری ہو یوں ہمیں اس شخص سے راحت مل جائے گی. کہا اس طرح مارے یک بارگی میں جیسے ایک ہی آدمی نے تلوار ماری ہو، یوں ہمیں اس شخص سے راحت مل جائے گی اور اس طرح قتل کرنے کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ اس شخص کا خون سارے قبائل میں بکھر جائے گا اور بنو عبد مناف سارے قبیلوں سے جنگ بھی نہیں کر سکیں گے. سارے قبیلے کے ایک ایک لوگ اور وہ بھی نوجوان، ان کے ہاتھوں میں تلوار، پورے مل کر ایک بارگی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قتل کریں گے تو پورے قبیلوں سے بنو عبد مناف ہم لڑائی نہیں کر سکیں گے. یہ دیکھیں کتنا ہوشیار تھا اور کتنا ذہین و فطین تھا، کیسی رائے اس نے قائم کی. لہذا یہ شخص یہ لوگ بنو عبد مناف ہم سے لڑائی بھی نہیں کریں گے، لہذا دیت پر راضی ہو جائیں گے، دیت دیں گے اور ہم بچ جائیں گے. ابلیس نے کہا یہ رائے درست معلوم ہوتی ہے. اب تک ہم نے جتنے رائے بھی سنی ہیں، جتنے بھی تجویز ہم نے سنی ہے، ان میں سب سے اچھی رائے، سب سے تجویز یہ ہے، اس کے علاوہ سب بیکار رائے ہیں. لہذا ابلیس کی بات کو، ابو جہل کی بات کو مان لیا گیا. اس کے بعد پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے ایک سازش رچی گئی. انشاءاللہ وہ کیا سازش تھی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے کیسے قتل کرنا چاہا، آگے کے انشاءاللہ بروز ہفتہ پھر اس کے تعلق سے اس کی وضاحت ہوگی. اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہم تمام کو سنی ہوئی باتوں کو اچھی طرح ذہن نشر کر کے ان سے کچھ دروس و عبر حاصل کر کے نصیحت پکڑنے کی توفیق عطا فرما. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.